والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ لوگوں کے ذمے اللہ کے لیے حج ہے بیت اللہ الحرام کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کا ذات ارادہ رکھتا ہے، استطاعت ہے، آنے جانے کے اخراجات اس کے بعد موجود ہیں۔ اور اس کے لیے احادیث میں، آیات و بینات میں جو حج کی شروط بیان کی گئی ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی شرط، یہ حج فرض ہے مسلمان پہ، اور دوسرا اس کے لیے بالغ ہونا لازمی ہے۔ اگر بلوغت سے پہلے کوئی بچہ یا بچی حج کرتا ہے تو یہ فریضہ اسے ساقط نہیں ہوگا۔ اگر بلوغت کے بعد بھی وہ صاحب استطاعت ہے تو حج کا فریضہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور تیسرا، باشعور ہو، عقل مند ہو، پاگل مجنون دیوانہ نہ ہو۔ اور چوتھا، حریت، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اور پانچویں، استطاعت، کہ اس کے پاس استطاعت کا ہونا کیا لازمی ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، جس کے بعد استطاعت آ جائے، صحت بھی ہے، سبھی کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، تو پھر خام خواہ اس میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تعجل الحج، حج میں جلدی کی۔ جس طرح نماز فرض ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی ادائیگی لازم ہے، اس میں تاخیر درست نہیں ہے۔ ایسے ہی حج کے معاملے میں خواہ تاخیر نہ کرے۔ فإن أحدكم، یقیناً تمہارا کوئی ایک، لا يدری، وہ نہیں جانتا، ما يعرض له، اس کے ساتھ کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں، زندگی کے مسائل، کاروبار کے مسائل، پریشانی، آزمائش، مصیبت، کرائسس، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، تو پھر وہ افسوس ہی کرتا رہے، کبھی افسوس ہی مرتا رہے، کاش میں حج پہ چلا جاتا، کاش میں ایسے کر لیتا۔ تو پھر پوری زندگی کاش کاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب موقع ہے، صحت ہے، ذات راہ ہے، اخراجات ہیں، تو پھر فی الفور اللہ کی سبت کو تیاری کرے۔ اور اسی سلسلے میں وعید بھی ہے کہ من ملک ذاتا وراحلہ، جس کے بعد اخراجات ہیں، سواری ہے، ذات راہ ہے، آنے جانے کے اخراجات موجود ہیں، کہ تبلغہ یا تبلغہ الی بیت اللہ الحرام، کہ جو اس کو بیت اللہ الحرام تک پہنچا سکتے ہیں، ولم یحج، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، فلا علیہ ان یموت ان شاء یہودی او نصرانی، بڑی سخت وعید ہے، پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگرچہ اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، لیکن تمام طرح کو جمع کیا جائے تو یہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ بڑی سخت وعید ہے کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود پھر اس پہ تاخیر کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات، یہ جو 5 شرطیں ہیں یہ مرد کے لیے ہیں، اگر عورت ہے تو اس کے لیے ایک اضافی شرط ہے، وہ ہے محرم کی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس کا محرم ساتھ ہو، اور ایسے ہی کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔ ایک آدمی عرض کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امراتی خرجت حاجہ، میری اہلیہ کا حج کا ارادہ ہے اور وہ حج کے لیے نکل پڑی ہے، وانی اکتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، جبکہ میرا نام جہاد فی سبیل اللہ میں غزوہ میں لکھ دیا گیا اور میں ادھر جا رہا ہوں، اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا نام جہاد کی فہرست سے، مجاہدین کی فہرست سے نکلوا کر اس کو ارشاد فرمایا، انطلق فحج مع امرأتک، جہاد کو چھوڑو، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ بحیثیت محرم بن کر، اور وہ بیت اللہ الحرام کا حج کروائے۔ تو لہذا عورت کے لیے محرم کی شرط لازم ہے، اور اس کے بعد محرم نہیں ہے، سارے وسائل موجود ہیں، اس پہ حج فرض نہیں ہوتا۔